السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ النازعات کی آیت نمبر 29 سے 33 تک کی تلاوت ہم نے سماعت فرمائی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے کہ اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ سورہ النازعات کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 کی تفسیر آ چکی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کا تذکرہ کیا۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی تخلیق؟ اللہ نے اس کو بنایا اور اس کی چھت کو اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا۔ تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھے کہ کیا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اتنا مشکل ہے جتنا آسمان کی اور تخلیق کرنا، یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو دلائل جو ہے اس کے دیے گئے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چھت کو جو ہے آسمان کو اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن بیلنس اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے، اور آگے اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، یعنی رات اور دن کو آسمان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، کیونکہ آسمان کا سورج غروب ہونے سے ہی رات آتی ہے اور اسی کے طلوع ہونے سے دن نکلتا ہے۔ رات کے لیے ڈھانکنے کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا کہ سورج غروب ہونے کے بعد رات کی تاریکی اس طرح زمین پر چھا جاتی ہے جیسے اوپر سے اس پر پردہ ڈال کر ڈھانک دیا گیا ہے۔ یہ ہے اس کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ یہ پروسیس کنٹینیو چل رہا ہے اور ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں دن بدن۔ ہر دن ہم یہ دیکھتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 24 گھنٹے مسلسل دن ہے، یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 24 گھنٹے مسلسل رات ہے، بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ رات اور دن کا سلسلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قائم رکھا ہے۔ یہ کتنی بڑی نشانی ہے، زندہ نشانی ہے۔ روز جو ہے ہم اس معجزے کو، اس نشانی کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، یعنی اس کے بعد زمین کو بچھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، بلکہ ایسا ہی طرز بیان ہے جیسے ہم ایک بات کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں پھر یہ بات غور طلب ہے۔ اس سے مقصود ان دونوں باتوں کے درمیان واقعاتی ترتیب بیان کرنا نہیں ہوتا کہ پہلے یہ بات ہوئی اور اس کے بعد دوسری بات، بلکہ مقصود ایک بات کے بعد دوسری بات کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے، اگرچہ دونوں ایک ساتھ پائی جاتی ہوں۔ اس طرز بیان کی متعدد نظیریں خود قرآن میں موجود ہیں۔ مثلاً سورہ قلم میں فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِیمٍ، جفاکار ہے اور اس کے بعد بد اصل۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وہ جفاکار بنا اور اس کے بعد بد اصل ہوا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جفاکار ہے اور اس پر مزید یہ کہ بد اصل بھی ہے۔ اسی طرح سورہ بلد میں فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ سے لے کے ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی غلام آزاد کرے پھر ایمان لانے والوں میں سے ہو،
اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وہ نیک عمل کرے پھر ایمان لائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اس میں مومن ہونے کی صفت بھی ہو۔ اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن میں کہیں زمین کی پیدائش کا ذکر پہلے کیا گیا اور آسمان کی پیدائش کا ذکر بعد میں، جیسے سورہ بقرہ آیت 29 میں ہے، اور کسی جگہ آسمان کی پیدائش کا ذکر پہلے اور زمین کی پیدائش کا ذکر بعد میں کیا ہے، جیسے ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ دراصل تضاد نہیں ہے، ان مقامات میں سے کسی جگہ بھی مقصود کلام یہ بتانا نہیں کہ کسے پہلے بنایا گیا اور کسے بعد میں، بلکہ جہاں موقع اور محل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات کو نمایاں کیا جائے، اور وہاں آسمانوں کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور زمین کا بعد میں، اور جہاں سلسلہ کلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں کو ان نعمتوں کا احساس دلایا جائے جو انہیں زمین پر حاصل ہو رہی ہیں، وہاں زمین کے ذکر کو آسمانوں کے ذکر پر مقدم رکھا گیا ہے۔ تو مزید ہم جو ہے اس کا مطالعہ اور سورہ حامیم سجدہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے بعد زمین کو بچھایا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ چارے سے مراد اس جگہ صرف جانوروں کا چارہ نہیں، بلکہ وہ تمام نباتات، پلانٹس مراد ہیں جو انسان اور حیوان دونوں کی غذا کے کام آتے ہیں۔ رائی اور رتو اگرچہ بالعموم عربی زبان میں جانور کے چرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی انسان کے لیے بھی استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ مثلاً سورہ یوسف میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد ماجد سے کہا، ارسلہ معنا غداً یرتع و یلعب، آپ کل یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ کچھ چر چگ لے اور کھیلے۔ تو اس کا لفظ جو ہے یہ چل پھر کر پھل توڑنے اور کھانے کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ تو یہ جو ہے اس کے اندر سے اس کا پانی چارہ نکالا، پانی اور چارہ، یہ بھی ایک بڑا حیرت انگیز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے پانی کا، اور پانی کے جو سوتے زمین کے نیچے سے جو بہتی ہیں، جہاں ایک لیول برقرار رکھتی ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیول کو ہٹا دے اور اس کو کھینچ لیں، بلکہ نیچے کر لیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سوال کرتا ہے، غالباً سورہ ملک میں، تو کون ہے جو ہے جب اگر ہم یہ پانی کو نیچے اور اتار لیں گے تو پھر کون ہے جو اس پانی کو جو اوپر لے آئے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے میٹھے پانی کے چشمے بھی رواں کیے ہیں، تو وہ جو ہے انسان پینے میں اور اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ تو کتنے نعمتیں، کتنی رحمتیں اور کتنی آسائشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے انسان کو دی ہیں۔ کیا اب انسان کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ اس کی بندگی کریں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور جو ہے تمام شرک سے جو اپنے آپ کو پرہیز کریں؟ کیا اس یہ نہیں ہے، کیا اس کا تقاضا نہیں ہے؟ انسان کو یہاں پر جو ہے سوچ کر ٹھہرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ حیرت انگیز نشانیاں اور یہ انتظامات انسان کی بہتری کے لیے ہے۔ آگے فرمایا والجبال ارساہا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے ہیں۔ جو پہاڑ ہم دیکھتے ہیں اتنے بھاری جو انسان اس کو ہلا نہیں سکتا، اور اتنی اونچائی پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو اونچائی ہم کو دکھتی ہے اس سے زیادہ گہرائی جو ہے وہ پہاڑ زمین کے تہہ میں ہیں، زمین کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ کہیں زمین ڈھلک نہ جائے۔ تو یہ کتنا بڑا توازن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برقرار کیا ہے،
تاکہ زمین ادھر ادھر ڈھلک نہ جائے۔ اور بھی بڑی اہم نشانی ہے، پھر سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ انہی پہاڑوں کا تذکرہ کیا ہے، کیسے ہم اس دن روز محشر کے دن، قیامت کے دن جو ہے ان پہاڑوں کو ہم کیا کریں گے، رنگ برنگ اون کی مانند ہوا میں ان کو اڑائیں گے۔ تو آج یہ چیز ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان پہاڑوں کے اندر سے اگر کشش، قوت کشش، گریویٹیشنل فورس اگر ہٹا دے تو ظاہر ہے پہاڑ پھر جو وزن ہے، جو ویٹ ہے، وہ برقرار اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہیں گے، بلکہ ہلکے ہو جانے کی وجہ سے جو ہے وہ اڑیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نشانیوں کا کیسے تذکرہ کیا، اور قیامت کے مناظر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصاً مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ پھر آگے فرمایا پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے، متاع لکم ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اب ان آیات میں قیامت اور حیات بعد الموت کے لیے دو حیثیتوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اس اللہ کی قدرت سے ان کا برپا کرنا ہرگز بعید نہیں ہے، جس نے یہ وسیع اور عظیم کائنات اس حیرت انگیز توازن کے ساتھ اور یہ زمین اس سر و سامان کے ساتھ بنائی ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ کے کمال حکمت کے جو آثار اس کائنات اور اس زمین میں صریحاً نظر آ رہے ہیں، وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں کوئی کام بے مقصد نہیں ہو رہا ہے۔ عالم بالا میں بے شمار ستاروں اور سیاروں اور کہکشانوں کے درمیان جو توازن قائم ہے، وہ شہادت دے رہا ہے کہ یہ سب کچھ الٹ نہیں ہو گیا، بلکہ کوئی بہت سوچا سمجھا منصوبہ، پلاننگ اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ یہ رات اور دن کا باقاعدگی سے آنا اس بات پر گواہ ہے کہ زمین کو آباد کرنے کے لیے یہ نظم کمال درجہ دانائی کے ساتھ قائم کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے بہت کمال درجے سے جو ہے قائم کی گئی ہیں۔ خود اسی زمین پر وہ خطے بھی موجود ہیں جہاں 24 گھنٹے کے اندر دن اور رات کا الٹ پھیر ہو جاتا ہے، اور وہ خطے بھی موجود ہیں جہاں بہت لمبے دن اور بہت لمبی راتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آئس لینڈ وغیرہ، نارتھ پول کا ایریا، ساؤتھ پول کا نیچے کا ایریا، جہاں پر 6 مہینے تک سورج دکھتا ہے، رہتا ہے، اور 6 مہینے بعد پھر اندھیرا، پھر 6 مہینے سورج، پھر 6 مہینے تاریکی، ایسا معاملہ ہے۔ تو زمین کی آبادی کا بہت بڑا حصہ پہلی قسم کے خطوں میں ہے، اور جہاں رات اور دن جتنے زیادہ لمبے ہوتے جاتے ہیں، وہاں زندگی زیادہ سے زیادہ دشوار اور آبادی کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے وہ کنٹریز، آئس لینڈ، فن لینڈ، جو یہ وہ کنٹریز ہیں، وہاں پر آبادی بہت کم ہے، پیداوار بھی کم ہے، جیسے 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں رکھنے والے علاقے ہیں، تو آبادی بالکل نہیں کے برابر ہے۔ یہ دونوں نمونے اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے دکھا کر اس حقیقت کی شہادت پیش کر دی ہے کہ رات اور دن کی آمد و رفت کا یہ باقاعدہ انتظام کچھ اتفاقاً نہیں ہو گیا، بلکہ یہ زمین کو آبادی کے قابل بنانے کے لیے بڑی حکمت کے ساتھ ٹھیک ایک اندازے کے مطابق کیا گیا ہے۔ اسی طرح زمین کو اس طرح بچھانا کہ وہ قابل سکونت بن سکے، اس میں وہ پانی پیدا کرنا جو انسان اور حیوان کے لیے پینے کے قابل اور نباتات کے لیے رویدگی کے قابل ہو، اس میں پہاڑوں کا جمانا اور وہ تمام چیزیں پیدا کرنا جو انسان اور ہر قسم کے حیوانات کے لیے زندگی بسر کرنے کا ذریعہ بن سکیں۔ یہ سارے کام اس بات کے صریح علامت ہیں کہ یہ اتفاقی حوادث یا کسی کھلنڈرے کے بے مقصد کام نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ہر کام ایک بہت بڑی حکیم اور دانا ہستی نے با مقصد کیا ہے۔ اور یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ زمین اپنے محور پر 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور سورج کے اطراف تقریباً 44 سے 45 ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔
تو اتنی رفتار سے گھومتے ہوئے یہ توازن کو برقرار رکھنا، ان تمام چیزوں کو لے کر چلنا، سمندر، پانی، حالانکہ سمندر 3 حصے، زمین 1 حصہ، تمام چیزوں کو یہ کرنا، اور اس میں رہنے والے ہم جیسوں کو اس کا احساس بھی نہ ہونا جب تک کہ یہ تحقیقات ہمیں نہ بتائیں، ہمیں معلوم بھی نہیں تھا۔ یہ کتنا حیرت انگیز عمل ہے جو انسان کے لیے کتنی بڑی نشانی ہے یہ۔ اب یہ ہر صاحب عقل آدمی کے خود سوچنے کی بات ہے کہ آیا آخرت کا ہونا حکمت کا تقاضا ہے یا نہ ہونا۔ جو شخص ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ آخرت نہیں ہوگی، وہ گیا یہ کہتا ہے کہ یہاں اور سب کچھ تو حکمت اور مقصدیت کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر زمین پر انسان کو ذی ہوش اور با اختیار بنا کر پیدا کرنا بے مقصد اور بے حکمت ہے۔ ایسی بات ہو جاتی، کیونکہ اس سے بڑی کوئی بے مقصد اور بے حکمت بات نہیں ہو سکتی کہ اس زمین میں تصرف کے وسیع اختیارات دے کر انسان کو یہاں ہر طرح کے اچھے اور برے کام کرنے کا موقع تو دے دیا جائے، مگر کبھی اس کا محاسبہ نہ کیا جائے۔ یہ وہ دلائل ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ جو ہے آخرت ہو کر رہے گی، اور یہ تمام چیزیں کسی کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے، بلکہ وہ قادر مطلق ذات ہستی اللہ ہے جس نے تمام چیزوں کو بامقصد پیدا کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔